آپ اپنے حلقے کا بڑا خیال رکھتے ہیں, آپ کے حلقے سے کچھ لوگ مسنگ ہیں, حافظ بھی ان کے بھائی, وہ پتہ لیا آپ نے ان کا کہاں گئے ہیں وہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک جو تحریک کا ایشو یہ آپ کے حلقے میں ہے نا ویسے؟ بالکل, ان کا جو مرکز ہے وہ ہمارے حلقے کے اندر ہے, UC 95 ہے, وہاں پہ ان کا مرکز بھی ہے, مسجد ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا ایک جو محلہ ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آپریشن ہوا تو بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نوجوان جو تھے ان کو بھی اپنا وہ گھروں سے اٹھایا گیا, اس UC سے جو کیا گیا, تو اس کی پھر ہم نے ری انویسٹیگیشن کروائی. اچھا, ہم نے پھر حکومت سے درخواست کی کہ آپ ری انویسٹیگیشن کریں. آپ کے پاس لوگ آئے ہوں گے؟ میرے پاس لوگ آئے, خواتین آئیں, مائیں بہنیں آئیں, پورے علاقے کے لوگ آئے کہ جی ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے, غلط فہمی میں اٹھا لیا. تو ظاہر ہے جب ایک ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ایک اس میں بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال ہم نے ری انویسٹیگیشن میں بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو فوری ریلیز کروا دیا. اچھا, جو غلط فہمی میں جو غلط فہمی میں اندر گئے تھے. اب یہ ہے کہ دیکھیں فاروق بھائی, بات یہ ہے کہ آپ اگر اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنا لیں اور اگر آپ جتھے کی سیاست شروع کر دیں, تو ہمارے علاقے میں جو تحریک نے جس انداز کے اندر رول پلے کیا ہوا تھا, لوگ ان سے متنفر تھے. کیا مسئلہ؟ بڑی شدید نفرت تھی. ایک تو یہ ہے کہ جی بھتہ خوری جو تھی, اور اس کے بعد پھر اس انداز کے اندر آپ کے حلقے میں جی بالکل اس انداز میں امپریشن دے دیا گیا تھا کہ جو تحریک کا جھنڈا لگا لے گا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جو رکشے والا جھنڈا لگا لے گا اس کا چلان نہیں ہو سکتا, وہ جو مرضی کرے, جو ریڈی والا لگا لے گا اس کی ریڈی کو کوئی دائیں بائیں نہیں کر سکتا, چاہے وہ پورے رائٹ آف. ایک تاثر اس طرح کا بنتا جا رہا تھا ایک لوکل لیول کی. جس طرح تو پولیس بار بار آپریشن کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کے علم میں ہے کہ جو سرکاری عملہ ہوتا ہے وہ بھی ایک حد تک ڈرتا ہے. جب ایک آپ اس انداز یہ لوگ کارکن ہوتے تھے یا ان کا نام جھنڈا جو لگا لیتا تھا وہ کہتے تھے جی اب فلاں مل گئی اب کچھ نہیں ہوگا؟ یہ ایک اوور آل آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری رکشا ایسوسیشن ان کے ساتھ لگ گئی تھیں. بہت سارے یہ جو ریڈی والے جو ہیں ہمارے, حالانکہ غریب لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کاروبار کرنا, اللہ کی ذات ان کو مزید کاروبار دے, ان کو ترقیاں دے. جو ریڈی پہ مال ہے وہ سارا ان کی وہ پوری دنیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ایک جتھے کی کا جو ایک تاثر ہے وہ ایک بڑا وہاں پہ پھر, اور ہر وقت وہ ملتان روڈ کو جب چانا بند کر دینا. اب ملتان روڈ آپ دیکھیں کہ مین آرٹری ہے, اور اس سے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک یہ مرکز کام کرتا رہا, دائیں بائیں کی جو مارکیٹس تھیں تقریباً کوئی 2 فرلانگ کا کوئی 0.25 کلومیٹر کا علاقہ لوگوں کے کاروبار ڈوب گئے. کیوں؟ یعنی اس لیے کہ وہ اتنا ڈسٹرب وہ ایریا ہو گیا کہ وہاں پر گاہک نے آنا جانا بند کر دیا, اور بار بار مرکز کی وجہ سے, جی مرکز کی بار بار کی بندش. تو اس طرح کے جو حالات پیدا ہوئے, اصل چیز ہوتی ہے کہ تنظیم جو بھی کام کرنا چاہتی ہے وہ کرے, قانون کے دائرے میں رہ کے. تو اب مسجد وہاں پر چل رہی ہے اس وقت یا بند ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے, میں کیونکہ لیٹسٹ میں نے وزٹ نہیں کیا, میرا ادھر سے کبھی گزر نہیں ہوا. کیونکہ درمیان میں آئی تھی کہ یہاں سے وہ جو خادم کا مزار ہے وہ بھی یہاں سے شفٹ کرنے کی تیاری, ایسی کوئی بات نہیں. یہ صرف افواہیں تھیں. یہ ایسے میرے خیال افواہیں تو آپ کو بہت پھیل جاتی ہیں. اور آپ کی خود ان سے صاحب سے ملاقاتیں ہیں؟ میری کوئی ملاقات نہیں. آج تک ملاقات نہیں؟ آج تک نہیں ملاقات. شاید یہ وجہ کہ آپ 24 میں پہلی مرتبہ اس حلقے میں گئے تھے. میں فرسٹ ٹائم چونکہ گیا تھا تو میرے اس انداز کے اندر میری کوئی, اور تو ان کے مخالف امیدوار آپ کے کھڑے تو ہوئے تھے الیکشن میں, اس میں نہیں ہوئے, 24 میں ہوئے تھے. 24 کے اندر بھی یہ کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں, اور اس الیکشن کے اندر بھی میرا خیال کوئی ان کے ایک آدھے امیدوار تھے, شاید ان کے نام سے نہیں تھے لیکن وہ انہی کے تھے. ہاں انہی کے تھے. تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں, کس طرح ہے؟ نہیں, مجھے بالکل کوئی اس بات کا علم نہیں ہے, اور نہ میرا کوئی. اور متعلقہ لوگ وہاں سے حلقے سے آئے بھی نہیں آپ کے پاس اس ٹائم, وہاں کے لوگوں کو کچھ شکایت تو نہیں اس ٹائم؟ اس وقت سارے لوگ بڑے راضی ہیں, بڑے خوش ہیں. بالکل لوگ بالکل ایگری ہیں, اور الحمدللہ ہم نے دن رات ان کے کام بھی کروائے ہیں. ان کے الیکٹرک کے کام تھے, ان کی گلیاں بن گئی ہیں, ان کے تمام ڈیولپمنٹ کے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام لے لے, کوئی ایسا کام ہو جو کہ جس سے عوام کی فلاح ہو, ٹھیک ہے, جس سے ہماری دین اور دنیا میں ترقیاں ہوں, اور کوئی ہم اس ملک کی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اس ملک کی ترقی کے لیے, کوئی ایسا ہم ایک رول پلے کر سکیں. یہ میری خواہش ہے. تو آپ نے شہباز صاحب کے ساتھ کام بھی کیا, پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی کام کیا, تو آپ یہ ذمہ داری کس طرح سے ملتی ہے؟ یعنی آپ کی ایکسپرٹیز تو سارے بخوبی واقف ہیں. ابھی آج کل آپ کے پاس پارلیمانی سیکرٹری کون سا آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے؟ مجھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو منسٹری ہے
اس کا میں پارلیمنٹ سیکرٹری مجھے نوٹیفیکیشن احسن اقبال صاحب کے ساتھ. احسن اقبال صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ تو پلاننگ کے آدمی ہیں, ٹھیک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈیولپمنٹ پتہ نہیں اب آپ کرتے ہیں نہیں کرتے, پلاننگ تو کر لیں گے. نہیں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بڑا ایک اہم ادارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جتنی منسٹریز ہیں ان کا ساروں کا جو نچوڑ ہے دار و مدار وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتا ہے, جہاں چیزیں ریشنلائز ہوتی ہیں. پھر اسپیشل انیشیٹوز. پاکستان کیسے آگے بڑھے گا یہ, اور پاکستان کے جو کرائسس ہیں کیسے ختم ہوں گے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ دیکھتی ہے نا اسے؟ بالکل یہ دیکھتی ہے, اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت ہی اگلا جو ویژن ہے کہ آپ کا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ پاکستان کیسے آگے بڑھے گا, تو ویژن 2030 کیا ہونا چاہیے, ویژن 2040 کیا ہونا چاہیے, اگلے 5 سال میں, 10 سال میں, 15 سال میں اس قوم کو کس مقام پہ پہنچنا چاہیے, اس کو دیکھنا, چیزوں کو بڑا اس پہ بصیرت کے ساتھ ان پر غور و فکر کرنا, اور پھر اس کے مطابق پلان بھی دینا. اور اصل چیز پھر ہوتی ہے کہ آیا جب آپ حکومت کو پلان دیں تو تمام منسٹریز اور آپ کے ادارے پھر اس پلان کے اوپر عمل کریں, پھر ہی آگے بڑھ سکیں. پھر آگے